جی میں ہوں ندیم صدیقی میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ اس وقت موجود ہوں میں مسلم لیگ قاف کے امیدوار PS44 سے، جو کہ بتایا جاتا ہے کہ حلقہ علاقہ جو ہے اندرون سندھ شہزاد پور سے ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ جہانگیر بھٹی صاحب۔ حافظ جہانگیر بھٹی صاحب سے معلوم کریں گے کہ یقیناً ان کا کوئی منشور ہے، کیا منشور ہے، آنے والے وقت میں ان کے علاقے میں کیا کچھ پرابلمس ہیں جس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یقیناً اور کتنی حد تک جو ہے اس کو اس کے اپنے جو ان کے ووٹرس ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے پوچھنا چاہتا ہے ان سے کہ یقیناً اپنے علاقے کے مسائل جو ہے وہ کس طرح سے آپ کے پاس کون سا جادو ہے جس سے حل کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں حافظ صاحب کے پاس، آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حافظ جہانگیر عالم بھٹی، اور سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے سوال کیا کہ عوام ہمیں ووٹ کیوں دے، تو عوام نے ووٹ تو دینے ہی ہیں، کسی نے دینے کسی نے نہیں دینے، تو ہم تو ایک ایجنڈا ہے وہ لے کر میدان میں آئے ہیں کہ بہت زیادہ کوئی اس کے لیے ہم نے کمپین پر ہمارے خاموش ووٹ ہیں، اس لیے ہم نے بینر اور اشتہار، پیٹرول، ان سارے معاملات میں بہت زیادہ کوئی نہیں دیا۔ لوگوں سے ڈائریکٹلی ملاقاتیں کی، دیہاتوں میں بھی گئے، اور مسائل کا جہاں تک سوال ہے، مسائل تو PS44 ہو یا پورا پاکستان ہو، باجوڑ ہو، بلوچستان ہو، مسائل سب کے ایک ہی جیسے۔ اس وقت بنیادی مسائل میں سے برننگ ایشو جو مسئلہ ہے وہ روزگار کا ہے، روڈ راستوں کا ہے، اس کے علاوہ امن و امان کا ہے۔ یہ تمام مسائل ہیں اور تقریباً سبھی کے ایجنڈے ایک جیسے ہیں، لیکن اس وقت ہماری جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ مہنگائی، بے روزگاری۔ لیکن آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا لے کر آیا ہوں، تو اس وقت بتانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اس کی فہرست اتنی طویل ہے کہ ہمارے یہ پروگرام ناکافی ہے، یہ ٹائم۔ اس وقت عوام کسی وعدے پر بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وعدے وعید ہمارے ساتھ پچھلے 75 سالوں سے ہوتے آ رہے ہیں۔ اس وقت یہ ہے کہ فوری آپ ڈیلیور کیا کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے تو یہ پروگرام لے کر آیا ہوں کہ جو میرا PS44 ہے، تو اس کا ایک معیار میں نے بنایا ہے کہ ترقیاتی کام کس علاقے میں پاکستان میں گوادر سے لے کر پشاور تک کتنا ہوا ہوگا۔ تو کسی بھی کنٹری میں موٹر وے، ہائی ویز، یہ پروجیکٹ ایک میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں۔ کراچی سے حیدرآباد تک M9 پروجیکٹ کمپلیٹ ہے، سکھر ملتان کمپلیٹ ہے، ملتان لاہور موٹر وے کمپلیٹ ہے، لاہور اسلام آباد موٹر وے سب سے پہلے بنا وہ کمپلیٹ ہے، اسلام آباد پشاور موٹر وے موجود ہے، اس کے علاوہ بھی حیدرآباد لاہور فیصل آباد موٹر وے موجود ہے۔ یہ ایک نایاب علاقہ ہے جہاں ابھی تک موٹر وے نہیں۔ جی میں مسلم قائد اعظم کے ساتھ پاکستان بننے سے پہلے سے ہوں۔ میرے والد صاحب تحریک پاکستان کے ایک کارکن تھے، اور قیام پاکستان سے پہلے ہندوستان کی ریاست آسام کے کیپٹل گوہاٹی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سرگرم کارکن تھے، اور وہاں سے ہجرت کر کے حیدرآباد اور پھر شہزاد پور انہوں نے رہائش سکونت اختیار کی، اور پہلے جو بلدیاتی الیکشن جسے BD ممبر کہا کرتے تھے اس میں وہ شہزاد پور سے کامیاب ہوئے، اور BD ممبر بننے کے بعد وہ شہزاد پور کے پہلے چیئرمین پبلک ورکس بنے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے رفقا، احباب و اقارب، عزیز و اقارب کے ساتھ مل کر شہید ملت سوائی روڈ پر ایک پرائمری اسکول کا قیام عمل میں لائے، جو بھی الحمدللہ آج 75 سالوں سے موجود ہے۔ اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ پروگرام میں انہوں نے بلدیہ میں قیام پاکستان سے پہلے ایک میونسپل ہائی اسکول موجود تھا، تو انہوں نے بلدیہ میں ایک بل پیش کیا کہ یہاں پر میٹرک تک تعلیم پورے شہر کے لیے لازمی ہوگی، اور وہ بل پاس بھی کیا اور اس پر عمل درآمد بھی کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ڈیولپمنٹ پروگرام ہیں۔ اس کے علاوہ میرے والد صاحب خواجہ ناظم الدین لیاقت علی خان کی جو نیشنل گارڈ ہے، اس کا بھی اہم حصہ وہاں شہزاد پور میں رہے۔ تو اب وہ ساری چیزیں ہماری 3 الیکشن والد صاحب نے وہاں سے بلدیات کے لڑے۔ اب مسائل ہمارا
جو جس پر ہم ڈسکس کریں گے، سوال یہ ہے کہ اگر آپ میرا تعارف کراتے ہوئے صرف یہ کہہ دیں کہ جہانگیر صاحب ہیں، PS44 بھی ہٹا دیں، پھر میں کون ہوں، میری شناخت کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہٹا دیں. اس لیے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جس ملک میں ہیں یہ ملک کہاں واقع ہے اور اس سرزمین کی، اس دھرتی کی تاریخ کیا ہے. یہ بر صغیر ہے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور علاقے بر صغیر کا حصہ ہیں. ابھی میں چند نام گنواؤں گا: محمد بن قاسم، محمود غزنوی، لودھی، ظہیر الدین بابر، نصیر الدین ہمایوں، نور الدین جہانگیر، شیر شاہ سوری، بہادر شاہ ظفر، ٹیپو سلطان حیدر علی. میں یہ پوچھتا ہوں کیا یہ سب الیکشن جیت کر آئے تھے؟ کہ سپہ سالار تھے؟ تو ایک تلخ حقیقت ہے، اس دھرتی پر ہمیشہ سپہ سالاروں کا راج رہا ہے اور سپہ سالاروں نے ہی اس دھرتی کو ترقی دی، کام کیے. اور بر صغیر کی تاریخ کا پہلا موٹر وے، جسے جرنیلی سڑک بھی کہا BBC نے، اور آج ہم اسے GT روڈ کہتے ہیں، یہ ایک جرنیل نے بارڈر پر کھڑے ہو کر تعمیر کروایا. شاہ سوری نے 5 سال 1540 سے 1545 تک حکومت کی. اس حکومت کے دوران یہ GT روڈ جو کہ دہلی سے کابل تک تعمیر کیا 550 پونے 600 سال پہلے، جو آج تک بھی قائم ہے اور موجود ہے. یہ تاریخی بات ہو گئی، اس کے سیاست کی بتائیے. جی، ذرائع اس کے لیے بہت ہیں. ہم اس کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ بھی اس ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ وقتاً فوقتاً سیلاب آتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی کوئی معاملات ہوں، کچھ بھی ہو جائے. اگر ملکی ذرائع کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو سب آپ کے سامنے ہیں کہ ہماری معیشت کہاں ہے. میں نے صبح بھی ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ بھی جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو اس وقت 67 روپیز پر تولہ سونے کی قیمت تھی، اور آج تقریباً 2 لاکھ، 2.25 لاکھ روپے تولہ ہے. تو میں نے تو ایک جملہ یاد کر لیا ہے کہ اب ہمیں مزید آگے جانے کی نہیں، پیچھے آنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں پیچھے آنا ہوگا. میں نے ہوش و حواس میں 1.25 روپے کلو آٹا خریدا ہے. پیچھے کیوں آنا پڑے گا؟ اس کا جواب دے دو. پیچھے کیوں آنا؟ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم ہمارا جو 1970 سے پہلے ہماری معیشت بالکل مستحکم تھی. ہم دنیا میں ممالک کو قرضہ بھی دیتے تھے. آج ہمیں کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں، گارنٹیز مانگتے ہیں ہم سے، اتنی بڑی ریاست سے. تو ایک طرف ہم دنیا کی 10 بہترین مسلح افواج میں بھی ہیں، دوسری طرف معاشی اعتبار سے. میرا سوال یہ ہے کہ جو آج تک نہیں ہوا، ہمارا ایجنڈا یہی ہے کہ ہمیں جمہوری انداز سے منتخب ہونے والے لوگوں کو بھی وہ ارینجمنٹ کرنا ہوگا کہ ہمیں سیلاب یا کسی بھی تباہی میں بیرکوں سے مدد نہ مانگنی پڑے، اور اپنے طور پر بھی ہم ریلیف کے کام کر سکیں. دنیا میں کہیں بھی کوئی مصیبت آ جائے، 2005 میں آج زلزلہ آیا تو تاریخی جو ہے اس پر لوگوں نے فنڈنگ کی، پوری دنیا نے بھی کی، پاکستان سے بھی ہوئی، اور آگے بھی سیلاب آ جائے، کچھ بھی آ جائے، یہ دنیا کی ایک بہت بڑی چیریٹی قوم ہے. تو وہاں سے بھی وسائل جمع کیے جا سکتے ہیں. عبدالستار عیدی ہے، حکیم سعید ہے، بے تحاشا نام ہے، ساری چیزیں موجود ہیں. گرنم ہو تو مٹی بہت زرخیز ہے. تو ہم نے اپنے جو تاریخ ہے، جو چیزیں وہ بھلا دی ہیں، ان کو یاد کرنا ہوگا اور قوم کو نکالنا ہوگا، اس پر ترغیب دینی ہوگی. وسائل خود بخود پیدا ہو جائیں گے، سارا کھیل نیتوں کا ہے. یہ انشاءاللہ ہوں گے، ضرور ہوں گے، وقت مقررہ پر ہوں گے. اور امن و امان کے لیے تو ظاہر ہے ایک ملک ہے، ایک نظام ہے، ان لوگوں نے، انتظامیہ نے سارے انتظامات کیے ہیں. یقین دہانیاں بھی اگر نہیں ہوئی تو اس ملک کی باغ دوڑ فی الحال بھی ابھی بھی مضبوط ہاتھوں میں موجود ہے. یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے، کیونکہ جن ملکوں کی باغ دوڑ مضبوط ہاتھوں میں نہیں ہے تو وہ فلسطین ہو جاتے ہیں، یمن ہو جاتے ہیں، شام ہو جاتے ہیں، لیبیا ہو جاتے ہیں، یوکرین ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ موجود ہے. اور باقی پبلک کے جو معاملات ہیں، اختلافات اپنی جگہ. میری اپنی سوچ، میری پارٹی کی سوچ یہ ہے کہ ہمارا سیاسی اختلاف، ایجنڈا جو کچھ بھی ہو، لیکن کم از کم ہمیں پاکستانی ہر حال میں ہونا ہے.
بس یہ ہمارا بنیادی ایجنڈا ہے کہ ہر حال میں پاکستان سب سے پہلے پاکستان. 44 سے ٹریکٹر کے نشان پر ووٹ ڈالیں. ٹریکٹر نشان ہے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کا, اور انشاءاللہ اپنی ملت سے رابطہ استوار رکھ, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی, جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. کی تفصیل تو الیکشن کمیشن کے پاس ہی ہوگی کہ کتنے ووٹر ہیں, وہ ایک پوری ہر پی ایس کی اپنی اپنی تفصیلات ہیں. لیکن ظاہر ہے ایک 70 سال 75 سال ایک عرصہ ہے اور تقریباً آنا جانا, اور ایک اچھی خاصی تعداد ہے. دیندار حلقہ, تاجر حلقہ, سماجی حلقہ, بہت بڑا حلقہ ہے ہمارا, حلقہ احباب ہے. انشاءاللہ وہ دیں گے. اور جب یہ تو ایک پروسیس ہے. اب پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ پچھلے, اگر میں 70s سے بھی شروع کروں تو اگر ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں, یہاں کوئی بھی ایک پارٹی یا کوئی ایک نظام کبھی بھی رہا نہیں. چیزیں, چہرے, پارٹی, نام, یہ سب چینج ہوتے رہتے ہیں. 70s میں جو ہوا, پھر اس کے بعد 77 کا الیکشن نیشنل قومی اتحاد 9 ستارے, اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی. اس کے بعد پھر 11 سال کا ایک پیریڈ ماشاء اللہ کا ہے. میں آپ کو تھوڑی سی ماشاء اللہ کے دور میں 3 بلدیاتی الیکشن, ایک غیر جماعتی الیکشن, اور 19 دسمبر 1984 کا ایک ریفرنڈم بھی. یہ تاریخ ہے الیکشن کی. اور اس کے بعد ضیاء حادثہ, بہت مختصر سی تاریخ ہے جو کم از کم ہر کینڈیڈیٹ کو, ہر پاکستان کو اپنے ملک کی معلوم ہونا چاہیے. میں تو آپ کو شیر شاہ سوری تک لے کر گیا تھا, اور بھی پیچھے بھی جانا چاہتا تھا کہ وہ اس کو بھی مختصر کرتے ہیں. اس کے بعد 88 کی گورنمنٹ, اور اس میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, پھر اسمبلی توڑ دی گئی. اسمبلی توڑ دینے کے بعد 90 میں اسلامی جمہوری اتحاد کی گورنمنٹ, پیپلز پارٹی اپوزیشن. 93 میں پھر اسمبلی توڑ دی گئی, اور پھر نگراں حکومت کے بعد پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت. اس کے بعد پھر 97 میں انتخابات, پھر پاکستان 93 میں جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, 97 پاکستان مسلم لیگ نون, پھر 99 میں وہ طیارہ سازش کیس اور جو کچھ پرویز مشرف صاحب کا دور. پھر 2001 میں بلدیاتی الیکشن, جو کہ بلدیاتی نظام چینج ہوا, ناظموں کا نظام آیا. 2002 میں پھر حکومت آئی, پارٹی بنیاد پر الیکشن ہوئے, جس میں پاکستان مسلم لیگ قاف کی حکومت قائم ہوئی. میر ظفر اللہ جمالی اس میں وزیر اعظم ہوئے. بعد میں پھر کچھ عرصے کے بعد شوکت عزیز, اور پھر محترمہ. الیکشن کی تاریخ ہر آدمی کو یاد ہونی چاہیے. تو باقی پیغام میں دینا چاہتا ہوں قوم کو, عوام کو, PS 44 نہیں پورے پاکستان کو, کہ اپنے حافظے پر تھوڑی سی توجہ دے. یہ ساری باتیں ہر ایک پاکستانی کے یاد رکھنے کی ہے کہ ہم کہاں سے چلے تھے, کہاں پہنچے. بس اگر اتنا یاد رکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ سب سے بڑی دوا ہے. اچھا, آپ سے سوال ایک نکل گیا آپ سے بھی بات. الیکشن لازمی ہونے چاہیے, لیکن یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ فوج کا کوئی واسطہ نہیں ہے ملک سے, فوج کیا کرتی ہے کیوں نہیں کرتی. فوج ایک مکمل ہماری ایک بارڈر سیکورٹی فورس ہے. میرا پیغام دینے کا مقصد یہ تھا کہ جن ملکوں کی فوج مضبوط نہیں ہوتی, انہیں موجودہ یہ جو دنیا ہے اس وقت, اس میں قائم رہنا مشکل ہے. اس لیے فوج اپنی جگہ موجود رہے, اور ظاہر ہے وہ بھی ایک سسٹم کا حصہ ہے. اور یہ فوج جو ہے, جس طریقے سے الیکشن ہوتے ہیں اس کا ایک پروسیس ہے, تو فوج تک پہنچنے کا بھی ایک پروسیس ہے, وہ بھی ایک کٹھن پروسیس ہے. اور فوج میں جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی انہی حلقوں سے جاتے ہیں, انہی PSO سے جاتے ہیں, انہی NS سے جاتے ہیں. وہ کوئی صومالیہ سے نہیں آتے, وہ بھی ہماری ملک کا حصہ ہیں. اسی طریقے سے معاملات جو ہم لے کر آئے ہیں, حیدرآباد سکھر موٹر وے, یہ کیوں نہیں بنا؟ PS 44 اس علاقے میں واقع ہے جہاں آج تک موٹر وے نہیں بن سکا ہے, تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. اس کے علاوہ روزگار کے سلسلے میں, تعلیم کے سلسلے میں PS 44 شہداد پور, شاہپور چاکر, اور اس کے علاوہ لنڈو, گرد و نواح کی جتنے بھی علاقے ہیں, وہاں سے اگر کسی کو حیدرآباد بھی جانا ہے تو کوئی باقاعدہ ٹرانسپورٹ موجود نہیں ہے. جانوروں کے اور انسانوں کے سفر کا معاملہ ایک جیسا سے ہے, بہت کم ٹرانسپورٹ ہے, اور ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے. بہت طویل فہرست ہے مسائل کی, اس کو اگر میں گنوں گا تو سارا ٹائم
اسی میں ہے، لیکن اس وقت فہرست نہیں گنوانی، ڈیلیور کرنا ہے. تو ڈیلیور کرنے کے لیے اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو بنیادی جو ایشوز ہے اس پر انشاءاللہ ہم کام کریں گے.